الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحجرات تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ القوف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ابتدائی تعارف آج ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ مکی سورہ ہے اور یہاں سے آنورڈ آگے پارہ نمبر 27 میں جہاں تک سورۃ الواقعہ آتی ہے تو مکی صورتوں کا ہی باقاعدہ آغاز ہوا ہے، یعنی ایک سیٹ ہے جو مکی صورتوں کا یہاں سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے سورۃ الواقعہ پر، اور پھر سورۃ الحدید سے آنورڈ کچھ مدنی صورتیں موجود ہیں۔ تو مکی سورہ ہے، بیفور ہجرہ نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو ایک مختصر سورہ ہے، 3 رکوع ہیں، 45 آیتیں ہیں، حجم کے اعتبار سے چھوٹی لیکن معنوں کے اعتبار سے بہت ہی ضخیم آیات یہاں پر موجود ہیں جن میں بہت ہی زیادہ ڈیپتھ والے معنی ہیں اور سکھانے کو بہت کچھ ان آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور سمجھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس سورہ کو دیکھا جائے اس کا نام قوف کیوں رکھا گیا تو قوف جو ہے وہ میننگ لیس ورڈ ہے، اس کو کہہ لیں ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نوز بیٹر، اللہ تبارک و تعالی اور الرحمن علم القرآن، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، تو اس پورے مکمل قرآن کا معنی بہترین رب العالمین اور اس کا محبوب جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات میں سے ہیں اور یہ معنی ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ بارہا حروف مقطعات کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ قطع مطلب کہ ٹکڑا، ٹھیک ہے، ٹوٹی ہوئی چیز۔ تو یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ ٹوٹی ہوئی فارم میں ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ الف لام را، تو ان کو الگ ہی پڑھا جائے گا، الف کو الگ، لام کو الگ اور را کو الگ، ان کو اکٹھا کوئی شکل دے کر ایز مرکب نہیں پڑھا جائے گا، اسی لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس سورہ کو۔ اس سورہ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ قوف ہی ہے، اور اس سورہ کی ابتدا اس ورڈ سے ہوتی ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا یہ نام رکھا گیا۔ اور سورۃ القوف سے متعلق ہمارے پاس بہت سی احادیث بھی ہماری نظروں میں آتی ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے کے ساتھ عیدین بولے جائیں گے، ان کی نماز میں کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں قوف والقرآن المجید یعنی سورۃ القوف اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی کہ سورۃ القمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ القوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی فضیلت سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز میں اس کی تلاوت کو ایڈ کرنا چاہیے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ خطبہ جمعہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ مسلمانوں کو اجتماعی اعتبار سے اکٹھا کرتی ہے کہ وہ کسی ایک بیان کو سن سکیں، ادروائز 5 نمازیں تو پریکٹس ہیں ہی، لیکن جمعہ کی جو خاص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے مسلمانوں کی جانب سے، مسلمان جو آپس میں کرتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں اس کو ممبر میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اس کی جو معنی ہے، مفاہیم ہے، ان کی تاثیر ہمیں حاصل کرنے کی، ان سے ان معنوں اور مفاہیم کو جاننے کی، ان سے علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مضامین کی بات کر لیں تو مین مضمون اس کا جو ہے وہ آخرت سے ڈرانا ہے، انجام کے اعتبار سے جو آخرت بنائی گئی اور آخرت کا جو تصور ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے، یعنی فرام بگننگ ٹو اینڈنگ اس سورہ کے اندر موت کے بعد کی زندگی، قیامت،
حشر اور وہ میدان اور اس بارے میں تمام مناظر کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یعنی اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا. کون سا بنیادی عقیدہ؟ حیات بعد الموت. جس کا جو رد کرنے والے ہیں ان کا رد اس سورہ میں کیا گیا. اس کے علاوہ بات کر لیں تو آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونا، کہیں سے باریک پتلا نہ ہونا، کہیں سے موٹا نہ ہونا، کہیں سے پھٹنا نہ، کہیں سے پرانا نہ ہونا، کہیں سے یعنی بالکل بیلنسڈ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر. زمین کو پانی پر پھیلانے، یعنی اس سے پہلے اردہ علی الماء، اللہ کی زمین جو ہے وہ پانی پر تھی. اس کی تفصیل جو ہے وہ پارہ نمبر 12 میں آتی ہے. بہرحال یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے کہ وہ زمین کو لے کر ہی لینا، خوبصورت پودے اگانے، آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے پھر ذکر ہوتا ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ سے زندگی بخشتا ہے، اسی طرح مردہ اجسام کو بھی دوبارہ سے نئی روح بخشے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں عقیدہ آخرت کا تصور دیتی ہے. سابقہ امتوں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کی اقوام جو ہیں، اصحاب الایکہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. ان قوموں سمیت قوم تبع کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے اور ان جیسے وہ عمل سے اجتناب کریں جو پہلی قوموں کے تھے، تاکہ ان جیسے انجام سے وہ بچ سکیں جو گزشتہ اقوام کے ہوئے اور رہتی دنیا تک آج کے دور میں بھی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے سورہ کہ اس میں ہمیں جو میسیجز دیے گئے نافرمانوں کے انجام کے اعتبار سے ڈرایا گیا، اور یہ کہ جو مان لیتے ہیں ان کی فلاح کا دار و مدار کن بنیادوں پر ہیں اور ان اعمال کو ہمیں اپنی زندگی میں استوا رکھنا چاہیے، اس بارے میں ہماری تربیت کی گئی. اس کے علاوہ متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو. ٹھیک ہے. ہدی للمتقین، ہدایت تو اسی کے لیے ہے جو کہ متقی ہو، تو جو قلب سلیم رکھتا ہو ہدایت اسی کے لیے. قرآن میں اس چیز کی تفصیلات انشاءاللہ اس سورہ میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین. اس کا ذکر آگے سورۃ الانفطار میں آئے گا بھی، پارہ نمبر 30 میں. تو اللہ فرماتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہے ہیں. یعنی جو فرشتہ انسان کے کندھے پر بیٹھا ہے اس کا ہر قول اور اس کا فعل لکھ رہا ہے. موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں. اس سمے اس سورہ میں بہت سی مزید حکمتیں ہیں جن کے خزانے انشاءاللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. یہ اس سورہ کا مختصر سا تعارف تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.